اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ آپ سب برادران کو، مومنین کرام کو، اور خصوصاً دنیا میں جہاں کہیں بھی پیروان امامت و ولایت موجود ہیں، خصوصاً رہبر عزیز، رہبر معظم انقلاب سید علی خامنائی کی خدمت میں جشن انقلاب اسلامی کی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو۔ خداوند متعال کا یہ عظیم ہدیہ جو اس امت کے شامل حال ہوا، جو ایک خاص زمین کے ٹکڑے کے اوپر خدا کا نظام قائم ہوا، خدا کا بہت ہی عظیم ہدیہ جو ایک رہبر کی سرپرستی میں، امام خمینی علیہ رحمہ کی سرپرستی میں انسانوں کو نصیب ہوا۔ خدا کا یہ ہدیہ انقلاب اسلامی امت کو چاہیے کہ اس ہدیے کی معرفت حاصل کریں اور اس ہدیے کو پہچانیں، اس ہدیے کے متعلق علم حاصل کریں۔ یقیناً قوموں نے، لوگوں نے بہت کوتاہی کی ہے کہ اس ہدیے کے متعلق جو علم، جو معلومات، جو معرفت حاصل کرنی تھی، اس میں تمام ملتوں نے بہت ہی کوتاہی کی۔ وعلیکم السلام۔ اس کوتاہی کو دور کرنا ہم سب کا فریضہ بنتا ہے کہ ہم انقلاب اسلامی کے متعلق معرفت حاصل کریں۔ اس دنیا کے اندر جتنی بھی ملتیں موجود ہیں، جتنی بھی اقوام موجود ہیں، یہ تمام اقوام 3 درجوں میں تقسیم کی گئی ہیں۔ چاہے وہ سرزمین پاکستان پر رہنے والے لوگ ہوں، یا ایران میں رہنے والے لوگ ہوں، یا دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والے لوگ ہوں، ان کو 3 درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس تقسیم کا پہلا درجہ ایسے لوگ، ایسی امتیں جو فقط اپنی ابحاث میں، اپنے بیانات میں، اپنے مجالس میں شخصیات کے متعلق ابحاث کرتے ہیں۔ ان کا موضوع گفتگو ہمیشہ شخصیات ہوتا ہے کہ فلاں شخصیت درست ہے، فلاں شخصیت درست نہیں ہے، فلاں شخصیت کے پیچھے چلنا چاہیے، فلاں کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ یہ ان کا موضوع گفتگو رہتا ہے۔
دوسرا طبقہ جس میں ہم اس معاشرے کے لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں وہ ہے کہ ایسے لوگ، ایسا معاشرہ، ایسی ملتیں جو شخصیات سے بڑھ کر اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، اور اس مرحلے کا نام ہے کہ یہ واقعات کے متعلق ابحاث کرتے ہیں۔ ان کا موضوع گفتگو کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا طبقہ جس میں کچھ لوگ، اور عموماً اس طبقے میں کم ہی لوگ شامل ہوتے ہیں، وہ ہے کہ ایسا طبقہ، ایسے لوگ، ایسی اقوام جو نظریے کے اوپر بحث کرتے ہیں، جن کا موضوع گفتگو نظریہ ہوتا ہے۔ پہلا طبقہ شخصیات کے متعلق بحث کرتے ہیں، دوسرا طبقہ حادثات کے متعلق بحث کرتے ہیں، اور تیسرا طبقہ نظریات کے متعلق بحث کرتے ہیں۔ اور اسی تقسیم کو ہم جب لے جاتے ہیں اور جب تیسرے طبقے پر پہنچتے ہیں تو یہ تیسرا طبقہ سب سے اعلیٰ طبقہ ہوتا ہے۔ پہلے طبقے کو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ طبقہ ریوڑ ہے، یہ ایسا طبقہ ہے کہ جو بھی سیٹی بجائے گا اس کے پیچھے چل پڑیں گے، جو بھی ان کو اپنی چھتری کے نیچے بلانا چاہے گا یہ اس چھتری کے نیچے آ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا موضوع گفتگو شخصیت ہوتی ہے۔ یہ ذہنی سطح کے لحاظ سے سب سے نچلا ترین طبقہ ہے، سب سے پست ترین طبقہ ہے۔ اسی طرح دوسرا طبقہ جو حوادث کے متعلق گفتگو کرتا ہے، اور عموماً آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا میڈیا پر لوگ آ کر ہمیشہ حادثات کو موضوع گفتگو بناتے ہیں، پروگرام کیے جاتے ہیں، وہ پروگرام ہمیشہ حادثات کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ حادثہ پیش آیا، اس حادثے کی وجہ کیا تھی، اس حادثے میں کیا ہوا۔ یہ ذہنی سطح کے لحاظ سے دوسرا طبقہ ہے، جو پہلے طبقے سے ان کی ذہنی سطح تھوڑی سی بلند ہے، لیکن جو تیسرا طبقہ ہے جن کا ہمیشہ موضوع گفتگو نظریہ ہوتا ہے، جو اپنی ابحاث میں، گفتگو میں، مجالس میں نظریے کی بحث کرتے ہیں، آئیڈیالوجی کی بحث کرتے ہیں، اور یہ ذہنی سطح کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں، جو ہمیشہ نظریے کو موضوع گفتگو بناتے ہیں۔ اب معاشرے میں دیکھیے کہ کون سا معاشرہ کس مقام کے اوپر موجود ہے۔ آیا وہ ذہنی سطح کے لحاظ سے سب سے پست ترین طبقہ ہے، یا درمیانی طبقہ ہے، یا سب سے اعلیٰ طبقہ ہے؟ اعلیٰ طبقہ ہمیشہ موضوع گفتگو نظریے کو بناتا ہے۔ جب بھی بات کریں گے نظریے کے متعلق بات کریں گے، کسی شخصیت کو موضوع گفتگو نہیں بنائیں گے کہ فلاں غلط ہے، فلاں ٹھیک ہے، نہ، بلکہ نظریے کے متعلق گفتگو کریں گے۔ اور انقلاب اسلامی جس کے جشن کے لیے آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، ہمیشہ انقلاب کو یہ تین طبقے ملے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، انقلاب کو یہ تین طبقے ملے ہیں۔ آج ہم اپنی ملت کے اندر، پاکستان کی سرزمین پر پاکستانی ملت انقلاب کو تین نظریے کی بنیاد پر دیکھتی ہے، تین نظروں سے دیکھتی ہے، تین جہات سے دیکھتی ہے، تین پہلوؤں سے دیکھتی ہے۔ کچھ لوگ جنہوں نے اس انقلاب اسلامی سے فقط امام خمینی کی شخصیت کو لیا اور ان کا موضوع گفتگو فقط اور فقط امام خمینی علیہ الرحمہ کی شخصیت ہوتی ہے۔ دوسرا طبقہ اس معاشرے میں جس نے انقلاب اسلامی سے حادثات لیے، واقعات لیے کہ جب انقلاب آیا
جب تحریک انقلاب شروع ہوئی تو کون سے حادثات و واقعات پیش آئے، ان کا یہ موضوع ہے جس کے متعلق وہ گفتگو کرتے ہیں۔ اور تیسرا طبقہ جو ذہنی سطح کے حوالے سے سب سے بہترین طبقہ ہے، سب سے عالی ترین طبقہ ہے، وہ ہے کہ جس نے انقلاب اسلامی سے نظریہ لیا، جس نے آئیڈیالوجی لی اور اس آئیڈیالوجی کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اس آئیڈیالوجی کو اپنا موضوع گفتگو قرار دیتے ہیں۔ یہ ذہنی سطح کے لحاظ سے سب سے عالی ترین طبقہ ہے، سب سے بلند ترین طبقہ ہے۔ امام کی شخصیت پر گفتگو کر کے آگے نہ بڑھنا یہ انسان کی ذہنی پستی ہے، اور اگر امام کی شخصیت پر گفتگو کرنے کے بعد حادثات و واقعات کو گفتگو ٹھہرا دیا تو یہ بھی انسان کی سطح، انسان کی ذہن کی سطح کی بلندی نہیں ہے، بلکہ اگر ہم ان دونوں پہلوؤں سے آگے گزر جائیں کہ شخصیت سے بھی آگے گزریں، حادثات و واقعات سے بھی آگے گزر جائیں اور آ کر نظریے کے اوپر گفتگو کریں، انقلاب اسلامی کی آئیڈیالوجی کے اوپر گفتگو کریں، تو پھر یہ قوم اپنے ذہن کی بلند ترین سطح پر موجود ہے۔ اور اس مقام پر آنے کے لیے ایک قوم چاہیے، ایک ملت چاہیے، لوگ چاہیے، افراد چاہیے جو معاشرے کے اندر شعور پیدا کریں، جو معاشرے کے اندر اس معاشرے کو اس سطح پر لے کر آئیں کہ معاشرہ حادثات کو موضوع نہ بنائے۔ اس وقت ہمارا معاشرہ، پاکستانی معاشرہ، اگر ہم میڈیا کا جائزہ لیں اور معاشرے کا جائزہ لیں تو شاید ہم پہلے دو پہلوؤں کے اندر پھنسے ہوئے لوگ ہیں۔ ہمارا موضوع یا شخصیت ہوگی یا حادثہ ہوگا، لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا معاشرہ نظریے کی گفتگو نہیں کر رہا، آئیڈیالوجی ہماری گفتگو میں شامل ہی نہیں ہے۔ اس سطح پر لانے کے لیے ایک افرادی قوت کی ضرورت ہے، کچھ افراد کی ضرورت ہے جو آئیں میدان میں اور آ کر اس معاشرے کو اس ذہنی پستی سے نکال کر ایک اعلیٰ سطح پر لے کر آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اپنی قوم کے اندر، وہ قوم جو بتوں کی پوجا کر رہی تھی، وہ قوم جو اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مان رہی تھی، اس قوم کے اندر آ کر اس قوم کو اعلیٰ ترین اقوام میں سے بنا دیا۔ کیوں بنایا؟ کیسے یہ قوم اتنی بلند ہو گئی؟ کیسے رسول اللہ نے اس قوم کی پرورش کی اور یہ قوم اتنی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی؟ اس کی وجہ کہ رسول اللہ نے اس قوم کے اندر آئیڈیالوجی دی، نظریہ دیا، اور اس نظریے کو پروان چڑھایا اور اس نظریے کو معاشرے کا حصہ بنایا، اور عملی طور پر یہ نظریہ اس معاشرے کے اندر شامل ہو گیا۔ لوگوں نے اس نظریے کو فالو کیا، اس کے پیچھے چلے، نہ کہ رسول کی ذات کو ڈسکس کیا، رسول اللہ کی ذات کو موضوع گفتگو نہیں بنایا، بلکہ رسول اللہ کے نظریے کو موضوع گفتگو بنایا۔ آج ہم اگر رسول کی بات کرتے ہیں تو شاید کچھ لوگ ایسے ہیں جو رسول کی ذات تک محدود رہ جاتے ہیں، لیکن جو کچھ رسول لے کر آئے ہیں، ما انزل اللہ تھا، اس تک ہم نہیں پہنچتے ہیں۔ ہماری نعت، ہمارے پیغام، ہمارا موضوع، ہمارے فضائل، جب ہم رسول کی بات کرتے ہیں تو وہ رسول کے ذات کی بات کر رہے ہوتے ہیں، رسول کی شخصیت تک محدود رہ جاتے ہیں۔ اگر ہم رسول کی شخصیت سے آگے، رسول کے نظریے اور رسول کی آئیڈیالوجی، رسول کے پیغام تک نہیں بڑھیں گے
تو پھر یہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ آج ضرورت ہے رسول کے پیغام، رسول کے نظریے، رسول کے آئیڈیالوجی کو اپنانے کی۔ شاید رسول کی جتنی بھی ہم تعریف کر لیں، رسول اللہ ہم سے خوش نہیں ہوں گے، لیکن اگر رسول کی آئیڈیالوجی کو اپنا لیا جائے تو رسول گرامی ذات مقدس ہم سے خوش ہو جائے گی، ہم سے راضی و خوشنود ہو جائے گی۔ تو انقلاب اسلامی کے نظریے کو آج گفتگو بنانے کی ضرورت ہے، آج اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ شخصیت امام خمینی پر، نہ کہ ان حادثات پر جو امام خمینی کی زندگی میں پیش آئے۔ انقلاب اسلامی خداوند متعال کی طرف سے عظیم ہدیہ ہے، اور اگر کوئی معرفت خداوندی اسی انقلاب کے ذریعے سے کرنا چاہے تو اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، معرفت خداوندی انسان اگر حاصل کرنا چاہے تو اسی انقلاب اسلامی کے ذریعے سے حاصل کر لیتا ہے۔ کچھ لوگ آج ہمارے اس عصر میں یا امام خمینی کے عصر میں وہ اس انقلاب کے مخالف تھے، انقلاب کی مخالفت کرتے تھے، اس نظریے کی مخالفت کرتے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ جب دنیا میں سپر طاقت موجود ہے، جب دنیا میں امریکہ جیسی طاقت موجود ہے، اسرائیل جیسی طاقت موجود ہے، فرانس و برطانیہ جیسی سپر طاقتیں موجود ہیں، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ امام خمینی علیہ الرحمہ ایک نظریہ پیش کریں اور وہ نظریہ اس زمین کے کچھ طبقے کے اوپر اور ایک ٹکڑے کے اوپر، کچھ لوگوں کے اوپر حاوی ہو جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کی سپر طاقتیں کبھی بھی اس نظریے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گی۔ ان کا یہ عقیدہ تھا، اور آج بھی کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انقلاب اسلامی نہیں ہونا چاہیے، انقلاب اسلامی کی ضرورت نہیں ہے، انقلاب اسلامی کی وجہ سے ہمارے اوپر، ہمارے ملکوں کے اوپر مشکلات ہیں۔ آج بھی یہ نظریہ موجود ہے، لیکن انقلاب اسلامی معرفت خداوندی کا بہترین ذریعہ ہے، معرفت خداوندی کا بہترین ذریعہ ہے کہ جب انسان اس انقلاب کی تاریخ کو پڑھتا ہے اور پھر قرآن کے مطابق دیکھتا ہے اور خدا کے قوانین، خدا کی سنتوں کو دیکھتا ہے، تو پھر انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی سنتیں آج بھی قائم ہیں۔ خدا نے وعدہ کیا ہے مومنین سے مدد کا، خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں مومنین کی مدد کروں گا، میں اس طبقے کی مدد کروں گا جو میری راہ میں نکلے گا۔ کیا دنیا نے نہیں دیکھا، آج اس عصر میں لوگوں نے نہیں دیکھا کہ خدا کی مدد سب کے سامنے موجود تھی؟ امام خمینی نے اس قوم کی رہبری کی، رہنمائی کی، نظریہ بتایا، اور اس نظریے کو جب معاشرے کے اندر نافذ کیا تو خدا کی مدد شامل حال تھی۔ کیا یہ مدد آج نظر نہیں آتی؟ جس طرح سے خداوند متعال فرماتا ہے نا کہ میری آیات کچھ لوگوں کے ایمان کو پختہ کر دیتی ہیں اور کچھ لوگوں کے ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہیں، اسی طریقے سے انقلاب اسلامی کچھ لوگوں کے ایمان کو مضبوط تر کر دیتا ہے اور کچھ لوگوں کے ایمان کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ خدا کی یہ آیت ہے، خدا کی بلند ترین آیت ہے۔ جن لوگوں کو خدا کی آیات پر ایمان ہے، جو لوگ عقیدہ محکم رکھتے ہیں اللہ کی آیات پر، خدا کے قرآن پر، تو جب یہ قرآن کی آیات ان کو سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور پختہ تر ہو جاتا ہے، ان کا ایمان اور مضبوط تر ہو جاتا ہے۔ لیکن جو بھی اللہ کے اوپر شکوک رکھتے ہیں، جو بھی قرآنی آیات پر شک رکھتے ہیں، جب یہ قرآنی آیات پیش کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان کھوکھلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کا ایمان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور خدا کی یہ عظیم ترین آیت، خدا کی یہ عظیم ترین نشانی
انقلاب اسلامی ہو بہو انہی آیات کی طرح ہیں جو آیات قرآن عظیم میں موجود ہیں۔ آج اس انقلاب نے، اس اسلامی انقلاب نے بہت سارے لوگوں کے ایمان کو مضبوط تر کر دیا ہے اور بہت سارے لوگوں کے ایمان کو کمزور کر دیا ہے۔ کیوں یہ ایمان مضبوط ہوا لوگوں کا؟ وہ جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے، جو خدا کی مدد پر ایمان رکھتے تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ اگر معاشرے میں، دنیا میں جتنی بھی عظیم قوتیں موجود ہوں، جتنے بھی عظیم فرعون، اس زمانے کے فرعون موجود ہوں، نمرود موجود ہوں، خدا اپنی قوم کی مدد کرتا ہے۔ خدا کی طرف بڑھنے والے جو قدم ہوتے ہیں، خدا ان کی مدد کرتا ہے، اور پھر خدا وہ مدد اس طریقے سے کرتا ہے کہ وہ تمام فرعونوں کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، وہ نمرود کے اوپر غالب آ جاتے ہیں۔ آج کا فرعون، اگر امریکہ و اسرائیل نے یہ دھمکی دے دی تھی کہ ہم ایران کو ختم کریں گے، ہم انقلاب اسلامی کو ختم کریں گے، تو پھر خدا پر ایمان رکھنے والے، خدا کو اپنا رب ماننے والے، خدا پر مضبوط ایمان رکھنے والے، کسی اور چیز پر ایمان نہیں، فقط اللہ کی مدد پر ایمان، یہ لوگ آئے اور خدا نے وہ مدد کی، اور دیکھا، دنیا نے، امتوں نے دیکھا کہ خدا کی یہ مدد تمام فرعونوں کے اوپر غالب آ گئی۔ دنیا کے جتنے نمرود ہیں ان سب نے کوشش کی، اور حتیٰ اس وقت نہیں، آج تک انقلاب اسلامی، آج اگر انقلاب اسلامی 42 سال کا ہو گیا ہے، جوان سے جوان تر ہو گیا ہے، مضبوط ترین ہو گیا ہے، کیا اس انقلاب کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ کیا اگر امام خمینی کی راہبری میں ایک نظام لایا گیا، ایک نظریہ اس دنیا میں نافذ کیا گیا، ولایت کے نظریے کو عملی جامہ پہنایا گیا، تو آپ کا کیا خیال ہے اس وقت کی شہنشاہیت اور آج کی شہنشاہیت یہ سکون کی نیند سو رہے تھے؟ کیا جمہوریت جس نظام کو ختم کیا گیا، شہنشاہیت جس نظام کو ختم کیا گیا، وہ نظام آج اس نظام کو رہنے کے لیے کیا زمینہ فراہم کر رہے ہیں؟ کیا اس کو رہنے کی اجازت دے رہے ہیں؟ جن کو اس قدر دھچکا پہنچا، جس کو اس قدر نقصان پہنچا کہ دنیا ان سے خوف کھاتی تھی، لیکن یہ طبقہ امام کی رہبری میں جب میدان میں اترا، انہوں نے سب کو لا کہہ دیا، سب کا انکار کر دیا، سب نظاموں کو لا کہا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ہمارے لیے فقط وہ نظام ہے جو رسول اللہ نے دیا ہے، رسول کے علاوہ ہم کسی نظام کو قبول نہیں کرتے۔ یہ طبقہ کتنا پختہ ایمان رکھتا تھا، توجہ کیجئے مومنین کرام، توجہ کیجئے، یہ طبقہ کتنا پختہ ایمان رکھتا تھا۔ کیا آج میرے دل میں یہ ایمان موجود ہے کہ میں اپنی سرزمین کے اوپر انقلاب کی کوشش کروں، میں اپنی سرزمین کے اوپر جمہوریت کو رد کروں، شہنشاہیت کو رد کروں، کسی بھی نظام کو رد کروں، اور آ کر ولایت کے نظام کی جستجو کروں؟ کیوں آج میری قوم کو ایمان نہیں ہے اس نظام کے اوپر؟ کیوں آج یہ قوم، یہ معاشرہ اس وسوسے کا شکار ہو گیا ہے کہ اس معاشرے کے اندر ولایت کا نظام نافذ نہیں ہو سکتا؟ کیوں ایمان کی کمزوری ہو گئی ہے؟ کیوں ہم اس قدر ایمان میں پست اور کمزور ہوتے جا رہے ہیں؟ خدا نے وہ قوم پیدا کی جن کو فقط اللہ کی ذات پر ایمان تھا۔ میں آپ کے سامنے انقلاب اسلامی کی کامیابی کی 2 عناصر پیش کرتا ہوں، اور پھر قرآن کی روح سے بھی بتاتا ہوں کہ قرآن ان عناصر کے متعلق کیا کہتا ہے۔ ایک بار صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل اللہم صلی محمد۔ انقلاب اسلامی امام خمینی علیہ الرحمہ کی رہبری میں کامیابی کی حد تک گیا اور کامیاب ہوا۔ اس کامیابی کے پیچھے 2 قرآنی اصول ہیں۔
دو اصول جو قرآن نے بتائے، امام نے وہ اصول اپنائے، اور فقط امام نے نہیں، امام کی راہبری میں چلنے والے افراد، وہ قوم، وہ لوگ، وہ بچے، جوان، بوڑھے، عورتیں، خواتین، سب نے ان قوانین کے اوپر عمل کیا۔ بہت ہی بہترین اور عمدہ ترین قوانین جن کی طرف قرآن نے متوجہ کیا ہے، اور امام ان کی طرف بہت زیادہ متوجہ تھے، بہت زیادہ متوجہ تھے، اور اسی وجہ سے یہ انقلاب کامیابی تک پہنچا، اور آج تک یہ انقلاب کامیاب ہو رہا ہے۔ پہلا اصول قرآن نے جس کے متعلق ہماری توجہ دلائی ہے کہ جو قوم بھی انقلاب کی طرف بڑھتی ہے، یا جس قوم کے اندر انقلاب آ جاتا ہے، ان قوموں کے اندر یہ دو اصول ہونا بہت لازمی ہیں۔ پہلا اصول قوت، کہ کسی بھی قوم کو ایک راہبر کے پیچھے چلنے کے لیے اس قوم کو قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور دوسرا اصول ثابت قدمی، استقامت، کہ یہ قوم اس نظریے کے اوپر ہمیشہ ثابت قدم رہے، استقامت، اور ڈٹ جائے، اس کے اوپر رک جائے، اور پھر اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ دو اصول بہت اہم ہیں ان قوموں کے لیے جو انقلاب کی راہ پر چلتی ہیں، جو اپنی زندگیوں میں انقلاب لانا چاہتی ہیں، جو اپنی زندگیوں میں رسول اللہ کا نظام عملی کرنا چاہتے ہیں۔ ان قوموں کے لیے یہ دو اصول بہت لازمی ہیں کہ اپنی قوت پیدا کریں۔ کون سی قوت؟ قوت دو طرح کی ہے۔ ایک انفرادی قوت، آئیں اور افراد پیدا کریں جو اس نظریے کے متعلق اس نظریے کو پھیلائیں، قوت پیدا کریں، سنبھالیں، اپنے آپ کو دیکھیں۔ قرآن کیا کہتا ہے اس قوت کے متعلق؟ سورہ انفال آیت نمبر 60، خداوند متعال کا فرمانا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ خداوند متعال قرآن میں اس قوت کے متعلق فرما رہا ہے کہ قوموں کو چاہیے کہ اپنے اندر قوت پیدا کریں، جس قدر استطاعت رکھتے ہیں اپنے اندر اسلحہ پیدا کریں، اپنے اندر قوت پیدا کریں۔ کیوں یہ قوت ضروری ہے؟ تاکہ دشمن کے اوپر خوف، تاکہ دشمن کو گھبرانے کے لیے ان کی یہ قوت کافی ہو جائے۔ خداوند متعال نے قرآن میں گھوڑوں کا ذکر کیا کہ مضبوط گھوڑے یہ لوگ اپنے اندر پیدا کریں، اپنے اندر سنبھالیں۔ یہ مضبوط گھوڑے کیا ہیں؟ یعنی قوت۔ آج کے زمانے میں اس عصر کے اندر یہ لوگ اپنے اندر قوت پیدا کریں، آج کا اسلحہ پیدا کریں، تاکہ دشمن کے اوپر خوف، تاکہ دشمن کو ڈرا سکیں، دشمن کو دھمکا سکیں۔ اور انقلاب اسلامی آج اسی راستے کے اوپر گامزن ہے۔ انقلاب اسلامی اپنے اندر ہر لحظے قوت پیدا کر رہا ہے، ہر لحظے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے دشمن سے لڑنے کے لیے۔ آج اگر یہ سپر طاقتیں، عالمی طاقتیں اس نظام کو ختم کر سکتی تو وہ ایک لحظہ بھی نہ ٹھہرتی کہ اس نظام کو ختم کر دیتی۔ آج کیوں فقط دھمکی دی جاتی ہے، قدم نہیں بڑھاتی یہ عالمی طاقتیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج انقلاب اسلامی اپنے اندر قوت پیدا کر چکا ہے، اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کر چکا ہے کہ دشمن حملہ کرنے سے گھبراتا ہے، دشمن ڈرتا ہے کہ اگر میں نے حملہ کر دیا تو یقیناً میری ناکامی ہوگی، میری نابودی ہوگی۔
جس طریقے سے رسول اللہ نے اوائل میں ان ایام میں جب رسول نے تبلیغ شروع کی، رسول نے لوگوں سے افرادی قوت پیدا کی، اور افرادی قوت پیدا کرنے کے بعد جنگی لوگ پیدا کیے، وہ لوگ جو دشمن کے آگے سپر ہو جاتے تھے اور دشمن کے آگے ڈٹ جاتے تھے، اور جو رسول اللہ کی قوت کہلاتے تھے۔ ان میں سب سے اعلیٰ اور عظیم نمونہ امام علی علیہ السلام کی ذات ہے، وہ ذات جو رسول اللہ کی سب سے بڑی قوت تھی۔ کسی بھی میدان میں دیکھ لیجئے کہ رسول کی یہ قوت ہر میدان میں حاضر ہوتی، اور دشمن اسی قوت سے ڈرتا تھا، دشمن حملہ نہیں کرتا تھا۔ اور دوسرا عضو، دوسرا اصول ثابت قدمی، استقامت، ڈٹ جانا۔ جس نظریے کو اپنا لیا، جس نظریے کو حاصل کر لیا، پھر اس نظریے کے اوپر استقامت دکھانا، اس نظریے کے اوپر ڈٹ جانا۔ وہ لوگ جو امام خمینی کی رہبری میں تھے، وہ لوگ ڈٹنے والے لوگ تھے، وہ لبیک کہنے والے لوگ تھے، وہ نظریے پر استقامت دکھانے والے لوگ تھے۔ انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا اور مستقیم رہے، انہوں نے اپنی اولاد کو قربان کیا اور مستقیم رہے۔ اور یہ نمونہ ہمیں کربلا سے ملتا ہے۔ کربلا ہمیں بتاتی ہے کہ جب رہبر کی آواز پر لبیک کہنا ہے تو لبیک کے بعد پہلا مرحلہ وہ یہ ہے استقامت، مستقیم ہونا، صبر کرنا، ڈٹ جانا، اس راہ کے اوپر قائم رہنا۔ اصحاب حسین وہ لوگ ہیں جو حسین کی صدا پر لبیک کہنے کے بعد حسین کی راہ پر استقامت دکھانے والے لوگ تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں درس دیتے ہیں۔ کربلا کے مصائب، کربلا میں اصحاب حسین کا نمونہ آج ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں استقامت ہونا بہت ضروری ہے، ہماری زندگیوں میں ایک راہ کے اوپر ڈٹنا بہت ضروری ہے۔ تب جا کر انسان کامیابی تک پہنچتا ہے، تب جا کر انسان کامیاب ہوتا ہے۔ اور یہی ہوا۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے اس ثابت قدمی کے بارے میں؟ سورہ محمد آیت نمبر 7، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، مجھے اور آپ کو خطاب کیا جا رہا ہے، وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر محکم یقین رکھتے ہیں، محکم ایمان رکھتے ہیں۔ جب اللہ کی آیات سنائی جائے تو ان کے ایمان میں کمزوری نہیں ہوتی، بلکہ ان کا ایمان مضبوط تر ہو جاتا ہے، زیادہ ان کا اللہ پر ایمان آ جاتا ہے۔ خدا ان کو فرما رہا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو خدا بھی تمہاری مدد کرے گا، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، خدا تمہارے قدم مستقیم بنا دے گا، ثابت قدمی تمہیں عطا کر دے گا۔ اور یہ سب سے اہم درجہ ہے کہ ایک مسلمان کے اندر ثابت قدمی آ جائے، ڈٹ جائے۔ ڈٹنا مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ ڈٹنے کا لفظ سننا، قرآن کا یہ پیغام سننا آسان ہے، ڈٹنا مشکل ہے۔ ایک راہ کے اوپر قائم ہونا مشکل ہے، کیونکہ ڈٹنے کے لیے بہت ساری قربانیوں کی ضرورت ہے، ڈٹنے کے لیے بہت کچھ دینا پڑتا ہے، اولاد دینی پڑتی ہے، شہرت دینی پڑتی ہے، اپنا مال دینا پڑتا ہے، سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے تاکہ انسان ڈٹا رہے۔ اپنی جان کا نذرانہ ڈٹنے کی وجہ سے پیش کیا جاتا ہے۔ اگر انسان نہ ڈٹے تو پھر انسان اپنی جان بچا کر بھاگ جاتا ہے۔ اور یہی سب سے بڑی خصوصیت اصحاب حسین کی تھی کہ جب امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم چلے جاؤ، تم جا سکتے ہو، میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں، تم اپنی جان بچا لو، لیکن یثبت اقدامکم، ڈٹنے کی وجہ سے ان سب نے جانے سے انکار کر دیا۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا ہم تو آپ پر قربان ہونے کے لیے آئے ہیں، ہم ڈٹنے کے لیے آئے ہیں، ہم ایک راہ کے اوپر قائم رہنے کے لیے آئے ہیں۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، یہ بہت مشکل،
بہت مشکل مرحلہ ہے۔ اور کیا عظیم وہ قوم تھی جو امام خمینی کی راہبری میں چلی اور اپنے امام کی بات پر، اپنے امام کے نظریے پر لبیک کہتے ہوئے اس پیغام کے اوپر ڈٹ گئی۔ پھر گولی آئی تو گولی کو سینے پر قبول کیا، پھر کوئی بھی دشنام آیا، کوئی بھی مشکل آئی، سب کچھ اپنے سینے پر قربان کیا، قبول کیا۔ کہا کہ ہم ڈٹ گئے ہیں ایک راہ کے اوپر، ہم موجود ہیں ایک راہ کے اوپر، اور آج تک اگر انقلاب اسلامی قائم ہے تو وہ اسی ثابت قدمی کی وجہ سے قائم ہے۔ توجہ کیجئے گا، اگر آج اس سرزمین کے لوگوں کے اندر یہ جز اٹھ جائے، ثابت قدمی موجود نہ رہے، تو یقین کیجئے انقلاب اسلامی باقی نہیں رہے گا۔ ثابت قدمی کسی نظریے کو باقی رکھتی ہے۔ آج وہ راہبر معظم انقلاب کی بات پر لبیک کہتے ہیں اور اس پر ڈٹ جاتے ہیں، اس پر قائم ہو جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی راہ پر آ جاؤ گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ۔ ایک اور 2 آیتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور ان آیات کے متعلق رسول اللہ نے بہت ہی عجیب ایک حدیث بیان کی ہے جو ہمیں واقعاً عجیب لگے گی۔ ایک بار صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کی ذات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ 2 آیات، ایک حدیث کے اندر 2 آیات کا ذکر ہے اور ایک حدیث کے اندر 2 سورتوں کا ذکر ہے، کہ 2 آیات ایسی ہیں جنہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، جنہوں نے میری کمر کا زور توڑ دیا۔ یہ کس کا فرمانا ہے؟ رسول اللہ کا۔ وہ قرآن جو سارا کا سارا قرآن رسول اللہ کے اوپر نازل ہوا، اور رسول اللہ نے یہ قرآن ہم تک پہنچایا، اپنی امت تک پہنچایا۔ رسول کا فرمانا ہے اس قرآن میں سے 2 سورتیں یا 2 آیات ایسی ہیں جنہوں نے میری کمر کا زور توڑ دیا، جنہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، جنہوں نے مجھے کمزور کر دیا۔ اب توجہ کریں، رسول اللہ جن آیات کے متعلق کہہ رہے ہیں میں پڑھ کے سناتا ہوں، اور ان کا جو خلاصہ ہے وہ آپ کی نظر میں پیش کرتا ہوں کہ کون سی ایسی آیات ہیں جو رسول اللہ کی کمر کا زور توڑ دیتی ہیں۔ پہلی آیت یہ دونوں آیات سورہ ہود کی ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 112، فرمایا خداوند متعال نے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ۔ یہ پوری آیت ظاہر ہے طولانی آیت ہے۔ فرمایا استقامت دکھائیے جس طرح سے آپ کو حکم دیا گیا ہے، جس طریقے سے اللہ نے رسول کو حکم دیا ہے استقامت کا، اس طریقے کی استقامت دکھائیے۔ دوسری آیت وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ ظالموں کی مدد ہرگز نہ کیجیے، ظالموں کے پیچھے ہرگز نہ جائیے، ان کو ترک کر دیجیے، ان کو چھوڑ دیجیے، ورنہ ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ رسول اللہ کو فرمایا جا رہا ہے۔ اور ان دونوں آیات سے جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ خداوند متعال رسول کو فرما رہا ہے استقامت دکھائیے، ثابت قدمی کیجیے۔ اور رسول کا فرمانا ہے کہ اللہ نے یہ پیغام استقامت کا اتنے سخت لہجے میں مجھے دیا کہ میری کمر کا زور ٹوٹ گیا، مجھے بوڑھا کر دیا ان آیات نے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول کو معلوم تھا یہ کس قدر مشکل کام ہے کہ جو اللہ کا راستہ ہے، جو خدا کا راستہ ہے، اس راستے کے اوپر انسان مستقیم ہو جائے، اس راستے کے اوپر انسان ڈٹ جائے۔ کس قدر مشکل کام ہے۔ ثابت قدمی، استقامت، ڈٹ جانا، صبر کرنا یقیناً بہت مشکل مرحلہ ہے۔ اور یہی پیغام امام خمینی علیہ الرحمہ نے اپنی امت کو دیا کہ تمہیں ایک راہ دی گئی ہے، اس راہ کے اوپر ڈٹنا ہوگا۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، ڈٹ جاؤ جس طرح سے اللہ نے ڈٹنے کا حکم دیا ہے۔
کیا خدا نے جمہوریت پر ڈٹنے کا حکم دیا ہے؟ کیا خدا نے کسی بھی اور نظام کے اوپر ڈٹنے کا حکم دیا ہے؟ خدا نے حکم دیا ہے کہ جو کچھ اللہ نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے، ما انزل اللہ، خدا نے جو کچھ تمہارے اوپر نازل کیا ہے اس کے اوپر آؤ اور ڈٹ جاؤ۔ اور یہ مشکل مرحلہ ہے، یہ بہت ہی مشکل ہے۔ رسول کی کمر کا زور یہی ثابت قدمی توڑ دیتی ہے۔ تو اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں، تجزیہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل مرحلہ ہے، کتنا مشکل ہے کہ اللہ کے راستے کے اوپر ڈٹ جانا، پھر اپنا سب قربان کرنا، سب کچھ دے دینا خدا کی راہ میں۔ انقلاب اسلامی جو آج خدا کی طرف سے عظیم ہدیہ ہے، آج اس ہدیے کو بازو کی ضرورت ہے، آج اس ہدیے کو پڑوسی کی ضرورت ہے، آج اس ہدیے کو سہارا دینے والے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ انقلاب پھیلے، تاکہ یہ انقلاب دنیا کے ہر کونے تک پہنچے۔ اب مجھے بتائیے کہ ہمارا مکتب کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ ہم اس انتظار میں ہیں کہ ہمارا امام ظہور کرے گا اور ایک عالمی انقلاب دنیا میں قائم ہوگا۔ اگر ہم عالمی انقلاب کے امید میں ہیں اور عالمی انقلاب کے انتظار میں ہیں، تو کیا اس سے پہلے ہم اس حرکت کی طرف بڑھے بغیر اس ظہور کا انتظار کر سکتے ہیں؟ ہم اس راہ کی طرف جائے بغیر اس ظہور کا انتظار کر سکتے ہیں کہ ہم انقلاب کی طرف نہ بڑھیں اور ہم اس امید سے ہوں کہ ہم انقلاب لائیں گے، ہمارا امام ظہور کرے گا اور انقلاب عالمی برپا ہوگا؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ ایسا ممکن ہرگز نہیں ہے۔ جب تک وہ انقلاب جو انقلاب عالمی ہے، جو ایک امام کی رہبری میں پورے عالم کے اوپر انقلاب برپا ہوگا، جب تک اس انقلاب کا پیش خیمہ برپا نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ انقلاب قائم نہیں ہو سکتا۔ توجہ کیجیے گا، یہ نقطہ آپ کی نظر میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں۔ وہ انقلاب عالمی جو امام کی نصرت و امام کی رہبری کے ساتھ پوری دنیا کے اوپر قائم ہونا ہے، وہ اس وقت تک انقلاب قائم نہیں ہوگا جب تک اس انقلاب کا مقدمہ ایک چھوٹا انقلاب نہیں ہوگا۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ روایات کی نظر سے کہہ رہا ہوں کہ انقلاب عالمی سے پہلے ایک مقدمے کے انقلاب کی ضرورت ہے، جو اس انقلاب کا پیش خیمہ بنے، جو اس انقلاب کے لیے امت کو تیار کرے۔ امام کی غیبت کی وجہ، سب سے بڑی وجہ وہ یہی ہے کہ امام اس لیے غائب ہیں کہ امت موجود نہیں ہے، اور اگر امت موجود ہو جائے امام کا ظہور ہو جائے گا۔ بس اس انقلاب کا کام یہ ہے کہ امام کے لیے امت کو تیار کرنا۔ جب امام کے لیے امت تیار ہو جائے گی، پھر انقلاب کی طرف ہم بڑھ سکیں گے، پھر انقلاب کی طرف قدم اٹھا سکیں گے۔ کون سا انقلاب؟ وہ انقلاب عالمی جس نے پوری دنیا کے اوپر چھا جانا ہے۔ ہم جمہوریت کے سائے میں رہ کر، ہم جمہوریت کو پروان چڑھا کر اور انتظار اس انقلاب عالمی کا کر رہے ہوں۔ یہ کتنا متضاد ہے، کس قدر یہ متضاد رائے ہیں، کس قدر ایک دوسرے کے برعکس رائے ہیں کہ انتظار عالمی انقلاب کا اور سایہ جمہوریت کا۔ کیوں ان برعکس راہوں پہ چل رہے ہیں ہم؟ کیا ہم ان برعکس راہوں پر چل کر امام کا انتظار کہلانے کے لائق ہیں؟ کیا ہم امام کی سپاہی کہلانے کے لائق ہوں گے؟ ہماری راہیں برعکس ہیں، ہماری راہیں متضاد ہیں۔ اس وقت تک ہم اس انقلاب کی طرف نہیں بڑھ سکتے، ہم ولایت کے نظام کی طرف نہیں بڑھ سکتے، جب تک ہم اس نظام کو، جس کے سائے کے نیچے ہم رہ رہے ہیں، اس کو ہم لا نہ کہہ دیں، اس کو ہم نہیں نہ کہہ دیں، اس کا ہم انکار نہ کر دیں۔ جمہوریت کے سائے میں رہ کر ولایت کی امیدیں رکھنا
جمہوریت کو پروان چڑھا کر، جمہوریت کے حصے میں ووٹ ڈال کر، اور انقلاب عالمی اور انقلاب کی خواہش کرنا، شاید یہ دونوں راستے برعکس ہیں، یہ دونوں راستے متضاد ہیں، اور متضاد راستے کبھی بھی ایک ساتھ جو نہیں ملتے، ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہوتے، دونوں کے راستے الگ ہوتے ہیں۔ جمہوریت عوامی حاکمیت کا تصور ہے، یعنی عوام کی حاکمیت ہے۔ انقلاب یعنی اللہ کی حاکمیت ہے۔ ولایت، امامت یعنی حاکم فقط اللہ کی ذات ہے۔ جمہوریت یعنی حاکمیت ہماری ہے، ہم حاکم ہیں، ہم ووٹ ڈالیں گے، ہم حاکم بنائیں گے، ہمیں اختیار دیا گیا ہے۔ یہ جمہوریت ہے، یہ وہ جمہوریت جس کو ہمارے قومی شاعر علامہ محمد اقبال نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، اور بہت ہی اچھے انداز میں اور سمجھانے والے انداز میں اس قوم کو بیان کیا، اس قوم کو جو اقبال کو اپنا قومی شاعر مانتی ہے۔ قومی شاعر فقط الفاظ کی حد تک، ورنہ نظریات کی حد تک اگر اس قومی شاعر کو مانا ہوتا، اس کو پڑھا ہوتا، اس کو قبول کیا ہوتا، تو یقیناً جس راستے پر پاکستان موجود ہے، جس راستے کے اوپر یہ معاشرہ اور یہ ملت موجود ہے، اس راستے کو چھوڑ دیتی۔ ایک بار صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کی ذات۔ آج ہم جو جمہوریت کے نفاذ کی کوشش کرتے ہیں، جمہوریت کو پروان چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، جمہوریت کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ عوامی حاکمیت کا تصور کہ عوام کو حاکم عوام خود ہے، اور یہی عوام ہی اپنا حاکم منتخب کرے گی۔ اور آپ کو عرض کیا تھا پچھلے دروس میں کہ یہ عوامی حاکمیت دراصل شرک کی راہ ہے، دراصل شرک کہلاتی ہے، کیونکہ حاکم فقط اللہ ہے، خدا کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے۔ لیکن اگر اسی حاکمیت کے دائرے میں کوئی اور داخل ہو جائے اور ہم اس کو مان لیں، تو دراصل یہ اللہ کی حاکمیت میں شرک ہو جاتا ہے۔ خدا کی حاکمیت میں شرک قرار دے دیا، خدا کی وحدانیت میں شرک نہیں کیا، خدا کی حاکمیت میں شرک ہے۔ جمہوریت عوامی حاکمیت کہ عوام حاکم ہے، اور دراصل ہمارا دین ہمیں کیا درس دیتا ہے کہ حاکم فقط اللہ ہے، حاکمیت فقط اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے حاکمیت۔ اب مجھے بتائیں کہ فرعون جس نے نعرہ لگایا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، تم مجھے سجدہ کرو، وہ فرعون یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ اس دنیا کو بنانے والا میں ہوں، تم لوگوں کو خلق کرنے والا میں ہوں، نہ، یہ نہیں کہہ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ حاکمیت میری ہے، میرا حکم چلے گا، یہ وہ دعویٰ کر رہا تھا، انا ربکم الاعلی، تم میرے ہر فرمان کے آگے سر جھکا دو، تم میرے ہر فرمان کو سجدہ کرو۔ یہ فرعون حاکمیت خدا کے اندر داخل ہو رہا تھا اور شرک کر رہا تھا، اور مشرک کہلایا۔ اس فرعونی نظام سے چلتے ہوئے آج جب ہم جمہوریت تک پہنچے، تو یہ جمہوریت دراصل عوامی حاکمیت کا تصور شرک کی راہ ہے، جو ہمیں شرک کے راستے پر لے کر جاتا ہے، اور ہم سارے غافل، پوری قوم، پورا معاشرہ، ملت غافل کہ حقیقت میں اس جمہوریت کے اندر کیا کچھ موجود ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کتنا خوب فرمایا، 2-3 اشعار اقبال کے پڑھ دیتا ہوں جمہوریت کے بارے میں، کہ وہ کیا فرما رہے ہیں اسی جمہوریت کے بارے میں۔ ہمارے قومی شاعر ہیں، ظاہر ہے اگر ہم بات کر لیں جمہوریت کے خلاف تو نہیں مانی جاتی، لیکن اگر قومی شاعر کی بات کی جائے کہ قومی شاعر اس جمہوریت کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، تو شاید کسی کو عقل آ جائے، کسی کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہمارا قومی شاعر یہ کہہ رہا ہے،
یقیناً صحیح بات ہوگی۔ وہ عظیم فیلسوف کیا کہہ رہا ہے؟ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر۔ مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر۔ اب یہ جس کا سامنے سب کچھ بڑا روشن ہے، بہت ہی عیاں ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، اور آج ہم یہاں بیٹھ کر خواہش کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی مغرب میں چلے جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں کی دولت ہمیں بڑی روشن نظر آتی ہے، وہاں کی بلڈنگ، وہاں کا معاشرہ ہمیں بہت ہی روشن نظر آتا ہے۔ لیکن علامہ اقبال کیا فرما رہے ہیں؟ چہرہ فقط روشن ہے اس کا فقط اوپر والا حصہ بہت ہی خوبصورت نظر آتا ہے، اندرون چنگیز سے تاریک تر ہے اس جمہوریت کا۔ یہ بہت ہی تاریک ہے، اندھیرا ہے اس جمہوریت کے اندر۔ یہاں پر بیٹھ کر کسی اسلامی ملک کے اندر بیٹھ کر اس مغرب کی خواہش کرنا، اس کا مطلب ہے کسی دھوکے میں موجود ہے، کسی دھوکے میں آ گیا ہے یہ مسلمان۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر۔ یہ آپ کا اور میرا قومی شاعر ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ ایک اور شعر میں فرما رہے ہیں، اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش۔ بہت خوبصورت ہے، توجہ کیجئے گا۔ اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے۔ یعنی اقبال فرما رہے ہیں میں ایک راز کی بات بتا رہا ہوں، البتہ یہ راز عقل مند کھولتے نہیں ہیں، یہ نہیں بتاتے کسی کو، لیکن اقبال اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے اس قوم کو راز بتا رہے ہیں۔ کیا راز تھا؟ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ اس میں بندے گنے جاتے ہیں، عالم و غیر عالم گنا جاتا ہے، جاہل مومن کی شناخت نہیں کی جاتی، ان کو برابر کے کٹہرے میں لا کر گنا جاتا ہے، فاسق و مومن کا خیال نہیں کیا جاتا۔ یہ قرآن کا پیغام ہے جو علامہ اقبال دے رہے ہیں۔ پھر وہ آپ کی خدمت میں ایک شعر پیش کیا تھا، گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کاری شو۔ گریز کرو اس جمہوریت سے، چھوڑ دو اس جمہوریت کو، غلام پختہ کاری شو، کسی پختہ اور عظیم انسان کے غلام بن جاؤ کہ از مغز دو صد خر فکر انسانی نمی آیت۔ اگر 200 گدھے بھی آپس میں مل جائیں تو فکر انسان پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ اقبال کا پیغام ہے۔ اقبال جمہوریت سے گریز کرنے کا پیغام دیتے ہیں، اور جب جمہوریت سے گریز کرنا ہے تو پھر ایک انقلاب کی تلاش میں نکلنا ہے، ایک انقلاب کے راستے پر نکلنا ہے، اور اس انقلاب میں قوت پیدا کرنی ہے اور ثابت قدمی پیدا کرنی ہے۔ یہ انقلاب بہت ضروری ہے ہر ملت کے لیے، ہر قوم کے لیے، تاکہ یہ انقلاب اس عالمی انقلاب کا مقدمہ بن سکے، ایک مقدمہ، تاکہ امت تیار ہو جائے، تاکہ ملت تیار ہو جائے اس عالمی انقلاب کی جس کے ہم انتظار میں ہیں۔ وہ انقلاب جب امام نے ظہور کرنا ہے تو ایک انقلاب عالمی ہے، اس انقلاب سے پہلے ایک انقلاب بہت زیادہ ضروری ہے، بے حد ضروری ہے یہ انقلاب، تاکہ اس انقلاب کے ساتھ متصل ہو جائے۔ اور امام خمینی کا یہ نظریہ و انقلاب اسلامی اسی بات کی طرف ہمیں لے کر جاتا ہے، اور انشاءاللہ یہ انقلاب عالمی و ظہور امام کے انقلاب کے بعد اس انقلاب سے متصل ہوگا۔ اور آج یہی انقلاب ہے جو ظالم قوتوں کے سامنے ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے، اور آج تک یہ انقلاب قربانیاں دے کر اپنے آپ کو مضبوط تر کرتا جا رہا ہے۔ آج کی سپر طاقتوں کے آگے کون سر اٹھا رہا ہے؟ کون ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینے کا ہنر ہمیں سکھا رہا ہے؟ وہ فقط ولایت ہے، جمہوریت نہیں ہے، وہ فقط امامت ہے، کوئی دنیا کا اور نظام نہیں ہے۔
بلکہ انقلاب اسلامی یعنی ولایت کا نظام، یعنی رسول اللہ کا نظام، امامت کا نظام، جو ظالموں کے آگے ڈٹنے کا درس دیتا ہے، جو قرآن کا درس دیتا ہے، جو رسول کے دین کا درس دیتا ہے، وہ فقط انقلاب اسلامی ہے۔ تو ہمیں اسی انقلاب کو سمجھنا، اپنے اندر قوت پیدا کرنی اور ثابت قدمی کے ساتھ اس انقلاب کی طرف بڑھنا ہوگا، ورنہ اس جمہوریت سے کوئی نتیجہ پیدا ہونے والا نہیں ہے، جس جمہوریت کو اقبال قومی شاعر ٹھکرا رہے ہیں۔ ہم آج جس پاکستان میں بیٹھے ہیں، یہ پاکستان تعبیر ہے اقبال کے خواب کی۔ یقیناً اقبال نے خواب دیکھا تھا کہ پاکستان بن جائے، لیکن یہ بھی درست ہے کہ اقبال نے یہ خواب نہیں دیکھا تھا کہ ایسا پاکستان بن جائے، کہ اس طرح کا پاکستان معرض وجود میں آ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اقبال کے شعر کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا انقلاب، اس طرح کا پاکستان اقبال نہیں چاہتے۔ اقبال ایک ایسا پاکستان چاہتے تھے جس کے اندر نظام اسلامی موجود ہو، جس کے اندر رسول اللہ کا نظام موجود ہو۔ لیکن ہم کس طرح سے اس انقلاب کی طرف بڑھیں کہ جس انقلاب کے وجود میں آنے کے بعد ایک زمین کا ٹکڑا جب اس انقلاب میں آ گیا تو اب اسی انقلاب کے ذریعے سے ہمیں متنفر کیا جاتا ہے، ہمیں درس دیا جاتا ہے کہ یہ انقلاب درست نہیں ہے، اس انقلاب کی طرف نہ بڑھیے۔ اہل سنت کو کہا جاتا ہے کہ یہ شیعہ کا انقلاب ہے، اور شیعہ کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایران کا انقلاب ہے۔ یہ باتیں ہمارے اذہان میں ڈال دی جاتی ہیں اور پھر ہم اس انقلاب سے دور ہو جاتے ہیں۔ معرفت نہیں ہے، پڑھتے نہیں ہیں، بس ضرورت ہے آج اس انقلاب کی۔ ہم 42واں جشن انقلاب منا رہے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ انقلاب ہمیں کیا درس دیتا ہے، ہمیں کیا بتاتا ہے؟ آج اسی انقلاب کی سالگرہ پر انقلاب سے و اس عالمی انقلاب سے جو ظہور امام کے بعد پوری دنیا کے اوپر چھا جائے گا، اس انقلاب سے تجدید عہد کرنے کی ضرورت ہے۔ آج عہد کریں اس انقلاب سے، آج امام زمان سے عہد کریں۔ کیا امام انتظار میں نہیں ہیں کہ میں اس دنیا میں انقلاب لے کر آؤں؟ کیا امام انتظار میں نہیں ہیں کہ میں اس دنیا میں ظہور کروں اور ظہور کے بعد اس دنیا کے اوپر اللہ کا نظام ہو؟ لیکن جب میں جمہوریت کی طرف بڑھتا ہوں، جب میں جمہوریت میں ووٹ دیتا ہوں، جب میں جمہوریت کو اور مضبوط کرتا ہوں، میرے ووٹ دینے سے جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے، اور جب جمہوریت میرے ووٹ دینے سے مضبوط ہو رہی ہے تو کیا آپ کے اور میرے امام میرے اس عمل سے خوش ہو رہے ہوں گے کہ وہ امام جس نے عالمی انقلاب لانا ہے، جس نے پوری دنیا پر اللہ کا نظام لانا ہے، وہ امام کیسے مجھ سے خوش ہوں گے جب میں جمہوریت کی کوشش کر رہا ہوں اور اس عالمی انقلاب کی کوشش میں نہیں کر رہا؟ بس اگر آج میں اپنے زمانے کے امام کو خوش کرنا چاہتا ہوں تو پھر میرے لیے ضروری ہے کہ میں اس عالمی انقلاب کی راہ کو ہموار کروں، میں اس کا مقدمہ بناؤں۔ جب بھی کوئی کتاب لکھی جاتی ہے شروع میں مقدمہ ہوتا ہے، انتہا سے پہلے مقدمہ ضروری ہے، اور انتہا وہ عالمی انقلاب ہے جو امام کی راہبری میں آنا ہے۔ بس اس سے پہلے آپ کا اور میرا فریضہ مقدمہ ہے۔ مقدمہ اور قرآن کے 2 اصولوں کے ذریعے سے یہ مقدمہ، پہلا اصول قوت پیدا کرنا، اپنے اندر قوت پیدا کرنا، اور قرآن کا دوسرا اصول کہ اپنے اندر ثابت قدمی پیدا کرنا۔ وہ قومیں جو انقلاب کی طرف بڑھ رہی ہیں ان کو انہی 2 اصولوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اور آج اگر انقلاب اسلامی 42 سال کا ہو گیا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ 2 اصول اس انقلاب کے اندر موجود ہے۔ قوت پیدا کرنے کے بعد
یہ انقلاب ثابت قدم ہے، یہاں کے لوگ ثابت قدم ہیں، امت ثابت قدم ہے، اور انقلاب الحمدللہ جواں سے جواں تر ہوتا جا رہا ہے، مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے۔ بس 2-3 پیغام جو آج کا دن ہم سے چاہتا ہے، جو آج جشن انقلاب کا دن ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم سے چاہتا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی کا خوف نہ کرے۔ یہ دن ہم سے تقاضا کر رہا ہے، ہم سے تجدید عہد کر رہا ہے کہ جو بھی رسول اللہ کو مان چکا، جو بھی رسول اللہ کی راہ پر آ گیا، وہ خدا کے علاوہ کسی کا خوف نہ کریں، خوف فقط اللہ کی ذات کا۔ دوسرا عہد کہ اپنے دین سے ہم نے کبھی لا تعلق نہیں ہونا، ہمیشہ ولایت کی راہ پر گامزن رہتے ہوئے اس دین کی نصرت کرنی ہے اور ثابت قدمی دکھانی ہے۔ تیسرا عہد کہ ہمیشہ عزت کی راہ پر رہنا ہے، ذلت کی راستے کو چھوڑ دینا ہے، جمہوریت کے راستے کو چھوڑنا ہے اور رسول اللہ کی راہ، امام علی علیہ السلام کے راستے پر چلنا ہے، اس راستے پر گامزن رہنا ہے۔ ایک اور عہد کہ جب بھی باطل کا ساتھ دیا جا رہا ہو، پوری دنیا باطل کا ساتھ دے رہی ہو، آپ نے حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ پوری دنیا جمہوریت کو گلے لگا رہی ہے، ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم ولایت کے راستے پر گامزن ہو جائیں، ہم اپنا فریضہ نبھائیں۔ کیا اس ابابیل کو معلوم تھا کہ میں جو کنکر لے کر جا رہا ہوں اس سے آگ بجھ جائے گی، اس سے ہاتھی تباہ ہو جائیں گے؟ کیا اس کنکر سے ہاتھی تباہ ہو سکتا تھا؟ عقل نہیں مانتی۔ لیکن اس ابابیل نے اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے، ان کی اس ذات کی اطاعت کرتے ہوئے وہ کنکر چونچ میں لیا اور خدا نے اس کنکر کے ذریعے سے ہاتھی کو تباہ کر دیا۔ آج اس انقلاب اسلامی کے ذریعے سے بہت سارے ثمرات ہمیں مل رہے ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ یہی کنکر بہت سارے لوگ کسی تصویری صورت میں، کسی ویڈیو کی صورت میں، ٹی وی کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک کنکر اٹھا کر دشمن کی طرف پھینکا جا رہا ہوتا ہے، غلیل سے ایک کنکر دشمن کو مارا جا رہا ہوتا ہے، غلیل کے ذریعے سے ایک ٹینک کے اوپر حملہ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کا ایمان اللہ کے اوپر مضبوط سے مضبوط تر ایمان ہو، کہ اسے معلوم ہے کہ میرا فریضہ ہے کنکر پھینکنا، آگے خدا کی نصرت سے یہ کنکر اس ٹینک کو تباہ کر دے گا۔ خدا کی نصرت آ جاتی ہے۔ خدا نے فرمایا ہے میرے فرشتے زمین و آسمان کے درمیان میں موجود ہیں جو مومنین کی مدد کرتے ہیں۔ آج ہمیں اس نصرت پہ یقین کیوں نہیں ہے؟ آج ہمیں اس نصرت پر ایمان کیوں نہیں ہے؟ وہ امتیں جو ظالموں کے خلاف اٹھتی ہیں، وہ امتیں جو اپنے ملک کے اندر، اپنے معاشرے میں کسی نظام کو نافذ کرتی ہیں، ان کا ایمان اللہ پر مضبوط تر ہوتا ہے۔ ان کو یقین ہوتا ہے ہم جس راہ پر جا رہے ہیں خدا ہماری نصرت کرے گا، خدا ہمارے ساتھ ہے، مومنین کے ساتھ ہے خدا۔ بس فریضہ نبھانا ہے۔ جب ساری امتیں ایک راستے پر ہوں، اسلام ہمیں کہتا ہے کہ آپ ڈٹ جاؤ رسول اللہ کے راستے پر، آپ قائم ہو جاؤ رسول اللہ کے راستے پر۔ جب بھی مشکل حالات ہوں، کبھی بھی مصلحت کا شکار انسان کو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان مشکل حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے رسول اللہ کی راہ پر گامزن رہنا چاہیے۔ اور آخری عہد جو آج ہم اس نشست میں کر رہے ہیں، اس جشن انقلاب میں، وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اس چھوٹے سے انقلاب کو مزید بڑا کریں گے، اور ہمارا یہ انقلاب اس عالمی انقلاب جو ہمارے امام زمان علیہ السلام کی رہبری میں آنا ہے،
اس راہبر عظیم کی راہبری میں یہ انقلاب ہمارا انشاءاللہ اس سے متصل ہوگا، اور یہ انقلاب ایک امت، ایک طاقت پیدا کرے گا جو اپنے امام کی نصرت کرے گی اور اپنے امام کے اوپر قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔